السلام علیکم. اے بی سی نیوز کی اسکرین پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان. میں ہوں رانا شہزاد نعیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کچھ عرصہ سے ایک بات گشت کر رہی ہے کہ وہ سوسائٹی کی ایم سی کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے لگے تھے، پانی کا معاہدہ، کیونکہ سوسائٹی کو پانی کا ایک شدید بحران سوسائٹی کے اندر برپا ہے. سوسائٹی کی عوام پانی کے مسئلے کو لے کے شدید پریشان ہے. تو آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عدنان حسین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، کیسے ہیں چودھری صاحب؟ اللہ کا شکر. چودھری صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اے بی سی نیوز کی نیوز پر ٹائم دینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو سب سے پہلے بات کریں گے چودھری صاحب، آپ سوسائٹی کے معاملات کو کب سے جانتے ہیں؟ سوسائٹی میں آپ رہائش پذیر تھے یا آپ نے کسی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے سوسائٹی کی ایم سی سے رابطہ کیا اس پانی کے حوالے سے؟ آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو، کیونکہ آپ نے مجھے میرا اوپینین رکھنے کا موقع دیا. دوسرا جو آپ کا کویشچن یہ تھا کہ میں سوسائٹی میں کب سے رہائش پذیر رہا ہوں یا ان معاملات میں کیا تھا. میں سوسائٹی میں آیا تھا 2015 کے لاسٹ میں، اور تقریباً پچھلے 7 سال سے میں سوسائٹی کے ساتھ پراپرلی وابستہ ہوں بائی آل مین. اور دوسرا جہاں تک بات آپ نے کی بزنس کی، تو اوبیسلی میں خود بزنس مین ہوں، تو ڈیفینیٹلی جب بندہ کسی کام یا کسی معاملے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو بزنس پوائنٹ آف ویو کو ضرور سوچتا ہے. لیکن سوسائٹی کے اندر جن معاملات میں آپ نے جو بھی انٹرو دیا کہ پانی کے معاملات کا میرے ساتھ جو سوسائٹی نے معاہدے کی سچویشن بنائی تھی، تو وہ بیسیکلی جو میں چاہ رہا تھا فیکٹس کو. تو پچھلے کچھ دنوں سے ایک آپ کے ہی چینل کے اوپر میں نے انٹرویو دیکھا کرنل بنگر صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ماشاءاللہ سے ہمارے بزرگوں کی جگہ پہ ہیں وہ، لیکن انفارچونیٹ کہ بڑا دکھ ہوا مجھے ان کی یہ باتیں سن کے جو انہوں نے میرے بارے میں کی. تو خیر، ہم تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ جب ایک بندے کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا کیلے کے چھلکے پہ ہو تو کم از کم اس کو سچ بولنا چاہیے. رادر دین پانی کے معاملات کے اندر میں نے کوئی خود سے ان نہیں ہوا تھا. اپریل میں انہوں نے ایک ٹینڈر اوپن کیا تھا، اخبار میں اشتہار دیا تھا. میں نے وہ اشتہار دیکھا اور پھر میرے کچھ دوستوں نے مجھے وہ اشتہار فارورڈ بھی کیا کہ آپ پانی کے معاملے میں، کیونکہ میں ڈیفینیٹلی جب کہیں گائے بگائے کو میٹنگز ہوتی تھی یا بات چیت ہوتی تھی تو پانی کے مسائل کو دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، اور میری اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ اگر موقع دے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو حل کریں گے. موقع سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سوسائٹی کسی کمیٹی میں آؤں گا یا میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات بھی کر رہا ہوں. تو جب یہ ٹینڈر ہوا تو میرے لیے ڈیفینیٹلی ایک گولڈن چانس تھا جو میں نے اویل کیا، اور میں نے پھر پراپرلی فیس جمع کروائی. فیس جمع کروانے کے بعد ٹینڈر لیا، ٹینڈر کے فارم لے کے میں نے سبمیشن کی، اور میں نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر انہوں نے تو مانگا. اب میں ویژنری بات کر رہا ہوں، مجھے ان چیزوں میں نہیں جانے کی ضرورت کہ کام کو سمجھنے کی. آپ ماشاءاللہ سے اینکرنگ کرتے ہیں تو آپ اینکرنگ کو اچھے سے سمجھتے ہیں نا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ انسٹرومنٹس یوز کرنے ہیں، یہ میں نے بات یوز کرنی ہے. آپ اپنے کام کے اندر ماسٹر ہیں. تو انہوں نے پروپوزل کی بجائے کوٹیشنز مانگی، ٹھیک ہے، ٹینڈر میں. یہ آپ کے ساتھ سوسائٹی کا کون سا مطلب واٹر کمیٹی کا ہیڈ آپ کے رابطے میں تھا یا پوری ایم سی آپ کے رابطے میں تھی؟ جی، میں اسی کے اوپر آتا ہوں کہ جب میں نے ٹینڈر ڈالا اور ٹینڈر ڈالنے کے بعد جس دن ٹینڈر اوپن ہونا تھا تو اس دن مجھے یہ پتا چلا کہ واٹر کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ چودھری شوکت صاحب جو اس ایم سی کے وی پی تھے وہ تھے. اس کمیٹی کے اندر سردار عرفان صاحب تھے، اور جو آپ کے وہ ہیں فائنینشیل ان کے وہ ہیں انور صاحب، آئی تھنک سو، میرا نام ذہن میں نہیں ہے، داڑھی والے، وہ ابھی میرے خیال میں کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے فائنینس کے لیے. تو ان کے ساتھ میری میٹنگز ہوئیں، اور 1-2 نہیں، متواتر تقریباً ہفتے میں ایک آدھ میٹنگ 100% ہوتی تھی. کبھی وہ میرے آفس آتے تھے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرے اپنے ساتھ والے روم میں،
اور کبھی جو ہے وہ مجھے اپنے پاس بلاتے تھے. نیگوسیشنز کی چیزیں چل رہی تھی. ڈیفینیٹلی یہ چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں تھا, اس کے اندر تقریباً 7-8 کروڑ روپیہ انویسٹ تھا, 70 to 80 ملینس کی اس میں انویسٹمنٹ تھی. تو میں سوسائٹی سے تو کچھ لے نہیں رہا تھا, تو میں نے پھر پروپوزل ایک بنا کے دیا. یہ پلیز 10/4/2022 کو میں نے ان کو پروپوزل دیا کہ میں سوسائٹی کا پانی میرا کام ہے دینا, لیکن اس کے لیے مجھے آپ ایٹ لیسٹ 35 ایئر کی لیز جو ہے وہ گرانٹ کریں گے. جو سب سوسائٹی میں پانی کا مسئلہ تو گھمبیر صورتحال اختیار کر چکا ہے. سوسائٹی کی ایم سی, بہت ساری ایم سیز آئی ہیں جنہوں نے وعدے کیے لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں کر پائے ہیں. تو آپ نے یہ پانی کا مسئلہ کہاں سے حل کرنا تھا؟ کس طرح آپ نے کہاں سے پانی کو لے کے آنا تھا, یا آپ نے اس کے بارے میں آپ کی کیا ورکنگ تھی؟ دیکھیں, میری ورکنگ جو ہے وہ بالکل اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر تھی. 1.5 سال پہلے میں نے یہ پانی کی جو سچویشن تھی وہ لے کے آنا تھا بھنڈر والی سائڈ سے. 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ ایم سی نہیں آئی. میری 2-4 دوستوں سے بات چیت بھی ہوئی, لیکن وہاں سے جب آپ کو پتا ہے کہ روڈ کے پلانز چل پڑے تھے کہ جی روڈ کھلا کر رہے ہیں, چیزیں ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی سی ڈی اے نے پرابلم کریٹ کرنی تھی, تو ہمیں اتنی جلدی وہ فروٹفل رزلٹ نہیں نکلنا تھا. دین میں نے اپنا ایک پلاٹ انگیج کیا غوری 1 میں. غوری 1 میں اس لیے کیا کہ غوری 1 کے اندر جو پانی کی سطح ہے وہ بہت ہی اچھی ہے, اس کے اندر بہت رچ پانی ہے نیچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پورے چکلالے کو پانی جا رہا ہے, رحمت آباد پورے کو تقریباً پانی وہاں سے جا رہا ہے, اور کوئی 8-10 ٹیوب ویل وہاں پہ جو چل رہے ہیں, جو ٹینکرز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور پانی کو. تو میں نے وہاں پہ پلاٹ جو ہے وہ انگیج کیا تھا. اس کی بیسک ایک وجہ یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میں ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوں یہیں پہ نزدیک ہی. تو میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے بھی پانی کو لے کے جانا تھا. حالانکہ ہمیں پانی کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے اپنی سوسائٹی کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تقریباً 80 فیٹ کے اوپر پانی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھا آ جاتا ہے, اور اگر ہم اس کو 120 یا 150 تک لے کے جاتے ہیں تو 24 آور پانی وہاں پہ اویل ہے ہمیں. تو لیکن فیوچر اسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ میں تقریباً 350 کنال کے اوپر وہ سوسائٹی ہے جو میں چھوٹا سا بلاک سیٹ کر رہا ہوں, تو 750 کے قریب جو ہے وہ پلاٹس وہاں بنیں گے, تو اتنی ہی رہائش ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ سوچا کہ میں اپنے پانی کے ٹیوب ویلز کو یہاں سے سیٹل کرتا ہوں. اسی دوران جو ہے میں نے جو سٹارٹ لیا تھا لاسٹ نومبر میں سٹارٹ لیا تھا, تو جب یہ اپریل میں آیا تو میرے پاس آلریڈی ایک موو آن پوزیشن موجود تھی پانی دینے کے لیے. ٹھیک ہے, پلاٹ میں آلریڈی سیٹل کر چکا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے لائنز کی بات کر لی ہوئی تھی, کوٹیشنز وغیرہ ساری میں نے گجرانوالا سے منگوا لی ہوئی تھی. یہ آپ کا سوسائٹی کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا آپ جب آپ نے ساری چیزیں انگیج کی ہیں؟ تو کیا آپ کو سوسائٹی, میں نے بتایا نا کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے چیزیں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا, اپنی سوسائٹی کے لیے چیزیں میں نے سیٹل کی تھی. تو مین وائل جب اپریل میں ان کا ٹینڈر آتا ہے نا, تو دین میرے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یار میرے پاس پلاٹ آلریڈی ماشاءاللہ سے جگہ میرے پاس موجود ہے, اور میں اگر وہاں پہ 2 ٹیوب ویل لگاتا ہوں, یا اس کے ساتھ میرے پاس اور جگہ بھی موجود تھی, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ساتھ لگے ہوئے ٹیوب ویلز, تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے کہا ایک ٹیوب ویل جو ہے وہ پراپر مختص کر دوں گا ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے, اور ایک ٹیوب ویل جو ہے وہ میری سوسائٹی کے لیے چلتا رہے گا. کرال تک تو میں نے ویسے ہی آنا تھا, کرال سے نیچے میں نے چین لے لینی تھی, کیونکہ ہماری اس ایکسپریس وے کے اوپر نا نیچے کافی ساری پلیاں بنی ہوئی ہیں, جہاں سے میں نے سی ڈی اے سے لے کے ان کو پرابلم دیے بغیر میں سروس روڈ گنگال والی سائڈ پہ چڑھ جاتا, اور وہاں سے سیدھا میں نے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ اس پانی کو کلم کرنا تھا. تو انویسٹمنٹ میرے پاس موجود رہی ہے ماشاءاللہ سے اسٹل. اور جبکہ آپ کے پروگرام میں نے دیکھا انہوں نے کہا آپ کو کہ جی اس بندے کا عدنان کے پاس اس کی کمپنی رجسٹرڈ نہیں تھی, اور اس کے پاس کسی کچھ سینئر افسر کا پیسہ تھا. تو میں یہ بھی ان سے انشاءاللہ تعالیٰ پوچھوں گا, اور بالکل قانونی طریقے سے FIA کے اندر بھی میں نے اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ کی ہے, اور ایک اپلیکیشن جو ہے وہ میں پولیس اسٹیشن میں بھی دے رہا ہوں. اور میں صرف ان سے چند کوشچن ضرور کروں گا, اور میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اور کون سے سینئر افسر کا میرے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے, میرا اپنا الحمدللہ میں سیلف میڈ پرسن ہوں, اور میرا سارا پیسہ میرا اپنا ہے, اور ہر چیز کو آپ کے ہی لوگوں نے, کرنل بنگش کے ہی لوگ ہیں نا, جو شوکت صاحب ہو گئے, سردار عرفان ہو گئے, ان ساروں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے,
اور یہ سارے میری سوسائٹی کے اندر بھی آئے ہیں, میرے اس آفس کے اندر بھی یہ بے تحاشی میٹنگز میرے ساتھ ان کی ہوئی ہیں, پانی سے ریلیٹڈ ہوئی ہیں کیونکہ وہ سنسیئر تھے پانی کے لیے. تو انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ میری جو کمپنی ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھی. یہ میرا MTN ہے 2006 سے, ٹھیک ہو گیا. یہ میری کمپنی ہے ماس انٹرپرائزز اینڈ ڈیولپرز. یہ SCCP کے ڈاکومنٹ ہے, اور آپ اگر ڈیٹ دیکھیں گے ان کو تو سٹیمپس لگی ہوئی ہیں. یہ جولائی 22 کے ہیں, اور یہ میں نے نکلوائے اسی لیے تھے کہ ان کو ان ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑنی تھی آگے. مطلب آپ کو یقین تھا کہ ایک اور سوسائٹی کے ساتھ, مطلب MC کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں ایگزیکٹلی تھی, کیونکہ ہماری نیگوسیشن کو ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ ہوئی ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 35 سال سے نہیں کر سکتے, ہم 25 ایئر تک آپ کو دیں گے. آپ کا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا وہ 35 ایئرز کا ہو رہا تھا کہ نہیں, میں نے ڈیمانڈ کی تھی 35 ایئر ڈیمانڈ کرنے کا میرا جو وہ تھا ویژن تھا, یا جو میری سوچ تھی وہ یہ تھی کہ میری فیملی ہے جو ماس انٹرپرائزز جو ہے نا, یہ میرے اپنے بچوں کے ہی نام ہے, کیپٹل ان کے فرسٹ لیٹرز جو ہیں. تو یہ ماس میں نے اس طرح وجود میں لائی. تو میں نے 35 ایئر اس لیے رکھا کہ میرے بچوں کی ایک جو جنریشن ہے وہ ایٹ لیسٹ اس بزنس سے مستفید ہو جائے گی. باقی پانی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس نے کیا پتا, ہو سکتا ہے 100 سال چلتا رہے, ہو سکتا ہے میں 6 مہینے کے بعد پانی نہ دے سکتا, کہ پانی نیچے سے سوکھ جاتا اور میری انویسٹمنٹ ڈوب جاتی, ٹھیک ہے. لیکن میں نے سوسائٹی کے لیے جو میں نے چیزیں فیل کی 5-7 سالوں میں, اور ان فیلنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ انیشیٹ لیا کہ میں نے کہا یار میں سوسائٹی کے لیے کچھ کروں. obviously میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی ہمبل کام کرنے لگا تھا, یا کوئی, میری نیت صاف تھی لیکن اس میں بزنس بھی انوالو تھا. یہ معاملات کیسے بگڑے؟ معاملات بہت ایسے بگڑے ہیں کہ کرن بنگر صاحب سے میری ایک ہی ملاقات ہوئی, اور وہ لاسٹ ملاقات تھی, فرسٹ اینڈ لاسٹ تھی اس پانی سے ریلیٹڈ. مجھے انہوں نے بلوایا, میں چلا گیا. شوکت صاحب نے مجھے کہا جی کہ آج آپ کا ایگریمنٹ سائن ہوگا. اوکے, مینٹلی طور کے اوپر میں اس چیز کے اوپر تیار تھا کہ ہمارا آج MOU سائن ہونا ہے. کرن بنگر صاحب کے پاس آ کے بیٹھے تو کرن بنگر صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ اس طرح کیجئے کہ سوسائٹی کے نام پہ آپ اپنی پوری لائن اور پلاٹ یہ ٹرانسفر کر دیجئے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی سیکیورٹی ہوگی. تو میں نے ان سے کہا جی, میں نے کہا مجھے چلو ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ہے, ڈیفینیٹلی جب بندہ کسی نیگوسیشن میں بیٹھتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیگوسیشن مجھے پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی آپ لوگوں کو, میں اس کے اوپر بات کرتا پھر آپ سے. آپ نے اچانک سے میرے پہ بم جو ہے وہ لانچ کیا ہے کہ آپ نام ہمارے نام پہ کر دیں, سوسائٹی کے نام پہ. اوکے, میں نے کہا مجھے کیا سیکیورٹی ہے. میرا ان سے کوشچن یہ تھا کہ اس کے اگینسٹ مجھے کیا سیکیورٹی ہے کہ میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپیہ دفن کر رہا ہوں, اور میں سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں. کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے بچوں کو اسی روٹین کے ساتھ یہ چیزیں ملتی رہیں گی, یا میں اس بزنس کو اسی طریقے سے 25 سال تک جو آپ نے مجھے کہا اس ٹینیور میں ہم چلتے رہیں گے. You have no answer. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو کل خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جی آپ کے جو سوسائٹی ممبرانز تھے جو MC کے, میں نے ان کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی. میں نے ان کو کہا میری صرف 2 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ 35 سال, آپ نے کہا 25 سال, میں نے کہا اوکے. ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میں 1500 روپیہ جو لوں گا پر منتھ, ٹھیک ہے, 1 آور پانی کے لیے. اور کبھی کبھار ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ جب سوسائٹی کو ایمرجنسی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو کھولیں گے, کیونکہ ہمارا اپنا ٹیوب ہے, ہم کسی سے نہیں لے رہے. وہ جب سوسائٹی کو ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہم اوپن کریں گے اس کو. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آپ کیا چیز اس کے اگینسٹ دیں گے, اور آپ کے بندوں کے ساتھ ساری میری بات چیت ہوئی بھی تھی, اور یہ مجھے پہلے یہ بات کر دیتے. میں نے ایک کوشچن ان سے کیا جو میں آج آپ سے بھی کرنا چاہوں گا. آپ کو سوسائٹی میں بھی بہت ٹائم گزر گیا, نیا ٹیل آیا, یہ کیا دیتا ہے نیا ٹیل آپ کو؟ سوسائٹی کے اندر نیا ٹیل آیا نا, یہ کیا دیتا ہے؟
एयरटेल केबल नेटवर्क है जी जो इसके मामला तो मुझे नहीं पता। नहीं मतलब ये सर्विसेज क्या दे रहा है आपको? इंटरनेट दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है जी। नया टेल के साथ एक एग्रीमेंट किया करना साहब ने, सोसाइटी के लिए किया होगा ना, सोसाइटी के ब्याज पे। ठीक है। अब क्या नया टेल की सारी केबलें सोसाइटी ने अपने नाम पे करवाई हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। या जो नया टेल का जो चीफ था उसको उन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी को जो डीपी आपने प्रोवाइड की है, जिस बूस्टर से आप इंटरनेट दे रहे हैं, वो भी सोसाइटी के नाम पे करें कि कल आप यहां से तारे उठा के ले जाएंगे तो हमारे लोगों का क्या होगा? सब बुलशिट यार, ये कोई इंसानियत है? ये विजन है इस बंदे का सोसाइटी से रिलेटेड कि एक चीज जो इसके सोसाइटी मेंबरान, जो इसका वाइस प्रेसिडेंट है, जो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मेरे साथ एक मीटिंग, 2, 4, 6 अनगिनत मीटिंग्स इन्होंने मेरे साथ की। इन सारी मीटिंग के अंदर आपके साथ कौन कौन सोसाइटी के किन किन मेंबरान ने आपके साथ ये मीटिंग की है? मेरे साथ इन्होंने मीटिंग की है, शौकत साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट है, सरदार इरफान साहब है, उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की है, 2 दफा मेरे साथ मीटिंग जेके साहब ने भी की है, ठीक है। और जो इनके फाइनेंस है अनवर साहब, आई थिंक सो यही नाम है उनका, वो, क्योंकि यही को 3-4 लोग थे जो इस पानी के सारे मामलात को देख रहे थे, और इन्होंने ही इनिशिएट किया सारा काम, और सारी चीजें इन्हीं के साथ साथ मेरी चलती रह गई, और एंड तक इनके साथ ही मेरी रही, और सारी चीजें इनको मैंने दिखाई, ठीक है। तो मैंने जब करण साहब को जब ये बातें की, मैंने कहा करण साहब सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। इन्होंने कहा जी ओके, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। अब देखें, आप मुझे बताएं कि क्या सोसाइटी का ये जो मैटर है पानी वाला, इसकी कोई सीरियसनेस नहीं है? बिल्कुल है। तो आप सदर के पास बैठे हैं और आपके पास एक कंपनी का ऑनर बैठा हुआ है जो आपके पास 7-8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आया हुआ है, ठीक हो गया, और सीरियस नोट के ऊपर चीजें चला रहा है, और एंड पे वो एमओयू के लिए आया आपके पास, और मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ इनको कहा कि मुझे आपने सिर्फ लेटर देने हैं, सोसाइटी सीडीए जाने, आरडीए जाने, बाकी जितने मामलात हैं, जितने जहां जहां से एनओसी चाहिए होगी वो मैं लूंगा, आपकी कोई एफर्ट नहीं है। 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपको पानी देने का पाबंद हूं। 6 महीने के अंदर मैं पानी नहीं दूंगा तो आप मेरा वो कैंसिल कर दें एग्रीमेंट। जो साहब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कर्नल साहब के सामने थे? एग्जैक्टली, हर चीज उनके पास थी, मैं पूरी फाइल लेके गया हुआ था उनके पास, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आप एफबीआर से रजिस्टर्ड है, आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, और 2018 से रजिस्टर्ड है। 2018 से, और मैं खुद टैक्स पे 2006 से हूं। अच्छा साहब, ये सोसाइटी के और राजा अरशद महमूद साहब के मामलात क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इस पे देखें, बिजनेसमैन से काम लेना पड़ता है, बिजनेसमैन कभी भी आपको काम देगा नहीं। ओपन शट केस। राजा अरशद साहब जो हैं, उन बेसिकली मैं जो समझता हूं, जो मैंने 5-7 साल के अंदर जो चीजें देखी हैं, एयरपोर्ट सोसाइटी का जो नाम बना है ना, उसके पीछे राजा अरशद का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ऑफ सेक्टर 4। मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, मे बी मेरी बात से आप सहमत होते हैं या नहीं। सेक्टर 1, 2, 3 जो है, ये जो पिंडी इस्लामाबाद के अच्छे घरानों के वेल ऑफ लोग, जो वेल सेटल्ड लोग थे, उन्होंने यहां पे प्लॉट लिए थे। साइजेस मैटर ना। अब एक बंदा जो 1990 में, 85 में, 94 में कनाल का प्लॉट लेता है तो उसकी वर्थ होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही, यही बात है। राजा अरशद ने मुतवस्सत घराने को, मुतवस्सत लोगों को, मुतवस्सत प्लॉट को इंट्रोड्यूस किया सेक्टर 4 के अंदर। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहीं से अपना सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अदनान हुसैन साहब।
جو صاحب ہم بات کر رہے تھے سوسائٹی اور راجہ ارشد محمود کی. میں دوبارہ سے اسی بات کے اوپر آؤں گا کہ راجہ ارشد جو ہے وہ کوئی افریت تو ہے نہیں، یا کوئی ایسا مافیا نہیں ہے جس کے ساتھ کام ہی نہ کیا جا سکے. میں آپ کو شارٹ دو چار چیزیں بتا دیتا ہوں. جب کرنل بنگش لوگوں نے الیکشن جیتا، اور وہ جس طرح جیتا وہ بھی سب کو پتا ہے، اور جب ان کو بیٹھنے کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی تھی تو چودھری مشتاق صاحب نے، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کے مقام کو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حریق رحمت کرے، ملک ارشد صاحب، انہوں نے کوئی ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی جس کے اوپر روکا ہوا تھا. تو میں جے کے صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، جاوید خان صاحب، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ چلے جائیں راجہ ارشد کے پاس، جا کے صاف سی بات کریں اس کے ساتھ، اور آئی ہوپ سو کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے. ان دنوں راجہ ارشد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میں بھی ان ٹچ تھا ایک دو حوالوں سے، تو میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے بھی آپ کے پرابلمز ہیں وہ نکالیں گے یہ. تو جے کے صاحب جب گئے تو ویری نیکسٹ ڈے، دوسرے تیسرے دن ہی سب چیزیں ریورس ہو گئی، اور ساری چیزیں پھر یہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی، یہ بیٹھ گئے. پھر دھوکہ کرنل بنگش اینڈ کو نے کیا راجہ ارشد کے ساتھ سب سے پہلے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز کمٹ کر کے آتے ہیں بزنس مین کے ساتھ، تو وہ بزنس مین کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ میری چیزیں پوری کی جائے، ساتھ ساتھ میں اس چیز کو ساتھ لے کے چلوں. ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی تو سوسائٹی نے ان سے ٹائٹل کی اماؤنٹ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ آل ان آل ہے، ایفیلیشن ہے نا، سیکٹر 4 جو ہے وہ ایفیلیٹ کرتا ہے، اون تو راجہ ارشد صاحب کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. پھر انہوں نے راجہ ارشد صاحب کے ساتھ پھر بار بار چیزیں یہ وہ سارا، میں ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے اوپر آپ کو ضرور توجہ دوں گا، آپ کی چاہوں گا آپ کی توجہ، کہ راجہ ارشد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ میرے پلاٹس جو لوگ ڈیفینیٹلی جنگلات کے پلاٹ انہوں نے روکے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا، جنگلات کے پلاٹوں کو انہوں نے کہا جی کہ آپ اوپن کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جنگل کی جگہ نہیں ہے، میری جگہ ہے، میں نے اس کو سیٹل کرنا ہے، آپ کا کوئی میٹر نہیں ہے، آپ اس کی ٹرانسفر کو اوپن کریں. آلریڈی وہ ٹرانسفر ہوئی ہوئی تھی، الاٹمنٹس تھے، انہوں نے وہ ٹرانسفر نہیں کی تو انہوں نے بھی پھر ان کو رسپانس نہیں دیا. اگر یہ اس ٹائم ٹرانسفر اوپن کرتے، اور آج جو بڑے بڑبولے بتا رہے ہیں جی ہم نے سڑکیں بنا دی، ہم نے گلیاں بنا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، یار کیا یار تم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ کیئر ٹیکر کمیٹی اگر 4 مہینے کے لیے یا 5 مہینے کے لیے جتنے ٹائم کے لیے وہ آئی، اس نے 4-5 کروڑ روپے اکٹھا کیا، اس کو آپ نے استعمال کیا، ٹھیک ہے، اس کی روڈز آپ نے بنائی ہیں. آپ نے تو 1.5-2 سال کے اندر 1 روپیہ نہیں اکٹھا کر سکے. وہی ٹرانسفر جو اوپن ہوئی اسی کی آپ نے بعد میں انکوائریاں اوپن کروا دی. اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا محب اللہ صاحب کا، اس بندے نے دلیری دکھائی، اس نے کہا جی کہ ٹرانسفر اوپن کریں، میں سائن کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس بندے کی دلیری تھی، اس نے اس چیز کو مد نظر رکھا، کیونکہ ایک روٹین چل پڑی تھی کہ ٹھیک ہے ٹرانسفر اوپن ہونے سے کس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کہیں سے کوئی ڈپارٹمنٹل پریشر نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں ہوا. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہی ٹرانسفر ہیں اگر یہ اپنے ٹینیور کو سٹارٹ ہونے کے 2 مہینے کے اندر کرتے تو مجھے بتائیں کہ راجہ ارشد ان کے اگینسٹ ہوتا، وہ ان کے ساتھ مل کے چلتا، آج سوسائٹی کا نقشہ شاید بدلا ہوا ہوتا. پیسے کی کمی تو نہیں ہے راجہ ارشد کو، سہولیات کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ چیزیں چلاتا، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو ساتھ لے کے چلنے ہی نہیں. کیوں؟ یہ جب بھی اس کے پاس گئے ہیں بغض دل میں رکھ کے گئے ہیں، کہا کچھ، کمٹ کچھ کیا، آ کے اس کا ریاکشن کچھ دیا. جو سب سوسائٹی کے اندر اس ٹائم الیکشن کی گہما گہمی ہے، جی کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کے بھی پینافلیکس لگے دیکھے ہیں، جی جس کے اندر جنرل سیکرٹری کے آپ امیدوار تھے. جی بالکل. تو ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے آپ بیک ہو گئے؟ ایکچولی دیکھیں، میں بلف گیم کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہا. میرے پاس ایک فلیٹ موجود ہے ایئرپورٹ سوسائٹی کے اندر، اور ایئرپورٹ سوسائٹی کے بائی لاز میں یہ چیز موجود ہے کہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کے پاس رہائش وہاں پہ ہونی چاہیے، اپنا گھر ہونا اور چاہیے. مجھے وہاں سے رہائش شفٹ کیے ہوئے ہارڈلی کوئی 7-8 ماہ ہوئے ہیں. رہائش نہیں، صرف ممبر، آپ کو سوسائٹی کا ممبر ہونا چاہیے. ممبر کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رہائش بھی ہونی چاہیے. تو میرے ضمیر نے مجھے یہ چیز اجازت نہیں دی کہ اگر مجھے وہاں پہ اعتراضات کے ٹائم کے اوپر میرے پہ کوئی بندہ اعتراض لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے،
تو obviously میں سوسائٹی کے اندر میری اپنی ذاتی رہائش ضرور ہے. میری 2 فیملیز ہیں. ایک فیملی چھوٹی فیملی جو میری ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس کی رہائش ہے, فلیٹ ہے, گھر بھی ہے, ٹھیک ہے, میرے اپنے پلاٹس ہیں سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہو گیا. تو میں نے صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر میں نے کہا یار وہاں پہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ سوسائٹی کے اندر ایک فلیٹ کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کو گھر کے ماحول کا کیا پتا ہوگا یا کیا چیزیں ہیں, ایک تو یہ مین بات تھی. دوسری چیز جو میرے اس میں رکاوٹ ڈلی ہے وہ یہ تھی کہ میں کسی ایسے گروپ کی سیٹنگ میں ضرور آنا چاہ رہا تھا جس کے, دیکھیں اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں برملا یہ کہتا ہوں میری اتنی ورتھ نہیں ہے کہ میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے اوپر ووٹنگ سے جیت جاتا, کیونکہ ڈیفینیٹلی لوگ 15-20 سال سے سوسائٹی کے اندر سرو کر رہے ہیں, سیاست میں حصے دار ہیں, اور میں سیاست ایک گالی بن چکی ہے. مجھے اپنے ساتھ یہ سیاست دان کا لفظ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ لگے. جو صاحب کا MC کے آپ کے ساتھ معاملات تو بگڑ گئے, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر کوئی نئی MC سوسائٹی میں آتی ہے, کوئی نیا گروپ سوسائٹی میں آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں دوبارہ پانی کے مسائل کے ساتھ, تو کیا آپ دوبارہ سے اسٹال لینا چاہیں گے یا بس آپ نے اس کو ایک سائڈ کر دیا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی دونوں فیملیز ایئرپورٹ سوسائٹی کے اندر شفٹ کر رہا ہوں ود ان دی کپل آف منتھ انشاءاللہ العزیز. ایک آلریڈی میری فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر رہائش پذیر ہے, دوسری فیملی کو بھی میں وہیں پہ شفٹ کر رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی مجھے اصل میں ایئرپورٹ سوسائٹی کی جو محلے وقوع ہے نا وہ بہت سوٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے, ٹھیک ہو گیا. پھر سوسائٹی کوآپریٹو ہے, آج تک اس کا NOC کینسل نہیں ہوا. اس کے اندر اگر ہم اچھے طریقے سے کام کریں تو بہت اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. PWD میں 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 5 مرلے کا جو مکان ہے وہ اس ٹائم ڈبل سٹوری 2+ میں 2.5 کروڑ سے اوپر کا ہے, ٹھیک ہو گیا. سما گارڈن میں, جناح گارڈن میں یہ ریٹس ہیں. آپ کی سوسائٹی اس سے 1 کروڑ درجے اچھی جگہ کے اوپر موجود ہے, معاف کیجیے. اور یہاں پہ آپ کو ایک 10 کا, ایک 15 کا, ایک 20 کا 5 مرلے کا اگر گھر مل جاتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ نے سوسائٹی کی سروسز آپ نہیں کر سکے. کچھ عرصے پہلے ہم نے نوٹ کیا کہ آپ ایک پروجیکٹ کے اوپر آپ کام کر رہے تھے. آپ سوسائٹی سے آپ نے ایک ڈیمانڈ رکھی, سوسائٹی کو آپ نے ایک اپلیکیشن دی کہ آپ ایک لیبارٹری اور ایک کلینک بنانا چاہ رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو اس کی کیا وجوہات تھی کہ آپ نے ایک مشن اٹھایا اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے پوسٹ پون کر دیا؟ وہ سیرا بھی کرنل بنگش پہ جاتا ہے, ٹو بی ویری فرینک. ہوا کچھ ایسے تھا, اگر مجھے آپ 2 منٹ دیں میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں. میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی ایئرپورٹ جولائی 2021 میں, تو 5-7 دن کی تھی. گرمی ہوتی ہے تھوڑی سی, وہ اس کا سانس تھوڑا سا اکھڑا, تو رات تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. تو میری مسز تھی, ہم دونوں بھاگے اس کو لے کے, اور میں پوری سوسائٹی کے گرد میں نے چکر لگایا. مجھے کوئی اس ٹائم نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر یا کوئی ڈاکٹر اس ٹائم نہیں ملا. تو مجھے اس ڈھونڈنے کے ٹائم کے اندر اور پھر وہاں سے نکل کے راول ہاسپٹل تک آنے کے لیے مجھے تقریباً 45 منٹس لگ گئے. تو وہ خیر فارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی کہ کوئی اتنا سیریس میٹر نہیں تھا, وہ جیسے بچوں کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے, تو شیر خوار تھی. تو وہاں جب میں واپس نکلا تو ڈرائیو میری مسز ہی کر رہی تھی, میری بیٹی میرے گود میں تھی. تو میں نے اس کو دیکھ کے میں نے کہا کہ ہمیں اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی سیریس میٹر ہوتا تو 45 منٹس از سم تھنگ یار, ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر سے نکلو 45 منٹ میں, آپ اگر ہاسپٹل پہنچ 45 منٹ میں 45 دفعہ انسان کی جان جا سکتی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ؟ تو مجھے ننھی سی جان تھی وہ. تو میں نے سوچا یار ہماری سوسائٹی کے اندر ہاسپٹل کی جگہ بھی موجود ہے, سب چیزیں موجود ہیں, تو آیا کہ اس کے اوپر ورکنگ کیوں نہیں. جب مجھے پتا چلا پھر وہ ڈار صاحب تھا, ان کا کوئی میٹر چل رہا تھا, چیزیں تھیں, تو میں نے اپلیکیشن ڈالی. کیئر ٹیکر کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک لیبارٹری سیٹ کرتے ہیں. ایک تو ہماری سوسائٹی کے اندر اچھی لیبارٹری نہیں ہے, IDC بیٹھی ہوئی ہے, لیکن IDC یا ایکسل والے جو ہے وہ سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں, پھر یہ کہیں اور سے اس کی اپروول وہ ٹیسٹنگ کرواتے ہیں, پھر آپ کے پاس آتی ہے. تو میں نے کہا یہاں پہ ہم ٹیسٹنگ کرواتے ہیں, لیبارٹری پراپر سیٹل کرتے ہیں, پلس یہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر دونوں جو ہیں وہ موجود ہوں, جو تقریباً آپ کو 24 آور اویلیبلٹی ان کی ہونی چاہیے. اس پرپس کے لیے میں نے اپلیکیشن ڈالی اور وہ اپلیکیشن میری اپروو ہوئی. مجھے انہوں نے سوسائٹی کی ایک را جگہ دی جو کسی کام میں نہیں آتی.
ڈاکٹر ڈار کے بالکل ساتھ میں لگا ہے, وہ سٹیپس بنے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جی جی بالکل. جہاں پہ ڈو اٹ کی وہ لگی ہوئی ہے. وہ تقریباً 16x50 کی جگہ ہے, 16 فٹ اس کی چوڑائی ہے, 50 فٹ لمبائی ہے. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, 16x50 یا 16x40 کی ایک شاپ کی کیا اس ٹائم ایئرپورٹ سوسائٹی کے اندر رینٹ ہے؟ 20-22 ہزار روپیہ. ٹھیک ہوگا. اب اس کے اندر جس جگہ کے اوپر آپ رینٹ کے اوپر آپ نے شاپ لی ہے وہ پورا پلازا ہوگا, بالکل کنسٹرکشن اس بندے نے کر کے دی ہوگی, آپ کو لائٹ فیسلٹیز ہر چیز دے گی, تب وہ 22,000 روپیہ لینے کا حقدار ہے نا. سوسائٹی نے مجھے ایک پلاٹ دیا اور وہ بھی ایسا دیا جو کسی کام کا نہیں تھا, صرف اس کے اوپر کنسٹرکشن بھی میں نے کرنی تھی, فیسلٹیز بھی ساری میں نے دینی تھی, انسٹالیشن بھی ساری میں نے کرنی تھی, اور میں نے پھر بھی 12,000 روپیہ جو ہے انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے 10 کا, میں نے 12 کر کے اوکے کر دیا. ٹھیک ہے, تو کرن بنگر صاحب نے صرف اس بیس کو یہ ختم کیا جی کہ یہاں تو 50,000 کرایہ ہو سکتا تھا, تو انہوں نے 12,000 روپیہ کر کے کیوں دے دیا؟ تو مجھے بتائیں اس بندے کو آپ دوبارہ سے یار لے کے آ رہے ہیں. واہ. اس ٹائم میدان عمل میں 3 گروپ ہیں, الخدمت جی, الفتح جی, اور رہبر انقلاب. آپ کی سوسائٹی کی سیاست کے اوپر کافی گہری نظر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کون سا گروپ ون کر رہا ہے؟ دیکھیں میری جو بائی ہارٹ میں بات کرنے لگا ہوں, میری جو فل فلیج ایک سٹارٹنگ کی پوزیشن تھی وہ الخدمت گروپ کے ساتھ تھی, سفیر مغل صاحب ہیں اور عدیل بٹ ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ میں نے شروع بھی کیا. ٹھیک ہے, لیکن درمیان میں 1-2 چیزیں کچھ ایسی بنی ہیں جس میں ہماری گروپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی. وہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ممبرز ہم نے جو ڈھونڈے, تو میں نے پھر یہ میرا فرسٹ ٹائم تھی, تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا یار کہ اس سے بیٹر یہ ہے کہ میں ڈیفینیٹلی جب اس کام کے اندر انٹر ہوں گا یہ چیزیں بھی چلیں گی, پرابلم کریٹ ہوں گی, تو میں نے پھر سٹیپ بیک لیا. تو سٹیپ بیک لینے کے بعد جو ہے میرے پاس جو ہے وہ 1-2 چیزیں مجھے نظر آتی تھی رانا عبید کے اندر کہ کرپشن 68 کروڑ اور یہ وہ سارا 68 کروڑ پہ اگر کسی ایک بندے نے کھایا ہوتا تو سوسائٹی کی پوزیشن کیا ہوتی. یہ تو ہم بھی بچے نہیں ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. جب وہ چیزیں آپ 1 روپے کی چیز 50 روپے کی کر دو گے تو وہ 1 کروڑ جو ہے وہ 68 کروڑ پہ جا سکتا ہے. اور کرپشن جو ہے وہ جب ثابت ہو جائے گی, چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی, تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا اس بندے کو انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں لیکن وہ ون کر رہا ہے, چیزوں کو چلا رہا ہے. اور لیکن اس میں ایک چیز ہے, میں بائی نیچر بات کروں گا, مورلی بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے لوگوں کو اس کی نہیں پسند بھی ہوں گی. ٹھیک ہوگا, انسان کو اپنی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو خود بھی پسند نہیں ہوتی, اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کے اندر دلیری ضرور ہے, کام کرنا جانتا ہے اور اس کا ویژن ہے. ٹھیک ہوگا, لکیر کا فقیر نہیں ہے. جو سب سوسائٹی کے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی آنے والی ایم سی سوسائٹی کے ان معاملات کو خصوصاً پانی, سیکورٹی, گیس, بجلی, ان معاملات کو حل کر پائے گی؟ میں آپ سے کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کریں. آپ بینگ اے مسلم, آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ کسی بھی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں جس کا حل نہ دیا ہو. Am I right or wrong? بالکل رائٹ. اب اس کے ساتھ اللہ میاں نے ایک شرط رکھ دی کہ انما الاعمال بالنیت. ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی نا میری جان. ہم جب بھی کسی عہدے کی طرف جاتے ہیں نا تو ہمارا پہلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اتواسی کے. وہ ہمارے پٹوار کی ایک چھوٹی سی کہاوت ہے, بڑی مزے کی ہے, ہمارے ٹیچر سنایا کرتے تھے, کہتے تھے پتر پٹوار نہیں ایک بڑی خوبصورت جی گل ہے, اسا نے کار اسو تو کیا کہ نہیں اسو اس تو سا نے کار جا سا تو کیا دیسو. ٹھیک ہے, جب آپ ایسی سچویشن کو, یہ ایک ایز اے لائٹر نوٹ میں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور حالانکہ ہم خود بھی پٹوار سے ہی بلانگ کرتے ہیں, یہ چیزیں ساری نیکسٹ سوسائٹی کے الیکشن, سوسائٹی کے سیاست کے اندر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں سیاست میں نہیں آؤں گا, میں نہیں چاہتا کہ میں سیاست کروں. سوسائٹی مجھے خدمت کا موقع دے گی تو میں خدمت کے جذبے سے آؤں گا, اور یہ میرا انشاءاللہ تعالی وعدہ رہے گا کہ میں
اگر 2 سے 3 مہینے میں چیزیں نہیں سیٹل کر سکتا یا میری اپنی پوزیشن، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں دوبارہ سے کہ وہ 2 اکثریت ہوتی ہے نا. جیسے میں نے سوسائٹی کے کچھ معاملات دیکھے ہیں کہ ممبرز ریزائن کر دیتے ہیں سوسائٹی کنویں میں، ایم سی کنویں میں، ٹھیک ہو گیا، اور لوگ پیچھے. میں صرف یہ چاہوں گا کہ میرا جو گروپ ہو وہ میرے جیسا ہو، اس کے اندر سوسائٹی میں کام کرنے کی لگن ہونی چاہیے. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. اور خدمت کے جذبے سے آپ آئیں گے تو دین ہاں آپ کا پیچھے اسٹرانگ ایک بزنس ہو اور پھر آپ خدمت کی پوزیشن کے اوپر آئیں تو دین آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری عدنان صاحب، چودھری عدنان حسین صاحب. چودھری صاحب ایک اچھے خیالات کے مالک ہیں. چودھری صاحب سوسائٹی کی فلاح کے لیے بہترین ذہن رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کو ایسے لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری سوسائٹی کا اور ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.